اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اے محبوب، جب میں، حدیث قدسی ہے، کسی مسلمان کو ایک دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لوں تو اس کو جہنم کی آگ میں نہیں جلاتا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب اللہ کسی ایمان والے کو 10 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھے تو یہ ایک بار درود شریف کی برکت ہے۔ تو یہ بات ہم عرض کر رہے تھے کہ اس کی ایک نگاہ رحمت سارے مسلمانوں کی نیکیوں سے بھی بڑی اللہ کی دولت ہے۔ ایک بار اللہ کا نگاہ رحمت کرنا، یہ سارے انسانوں کی نیکیاں بھی جمع ہو جائیں تو اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اللہ کسی ایمان والے کو رحمت اور محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ تو درود شریف کے بے حد فضائل و مناقب محدثین نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو یہ جو آیہ درود شریف ہے سورہ احزاب کی، سورہ احزاب میں یہ آیہ پاک ہے۔ احزاب کہتے ہیں غزوہ خندق کو۔ احزاب کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ خندق کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب کہتے ہیں خندق کو۔ کس کو؟ خندق کو۔ غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق۔ تو جب وہ غزوہ احزاب ہوا یعنی جنگ خندق ہوئی تو صحابہ کرام نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم مدینہ طیبہ سے نکل کے جا کے آگے لڑیں تو مناسب ہے کہ ہمارے پیچھے ہمیں پہاڑ سیف کر رہے ہیں، ادھر پہاڑیاں ہیں بڑی اونچی، تو ہم خندق کھود کے اپنے آپ کو شہر میں سیف کرتے ہیں۔ تو وہ تمام احباب آپ جانتے ہیں کہ وہ کفار کا تیسرا حملہ تھا بڑا۔ بدر میں بھی ان کو شکست ہوئی اور احد میں بھی شکست ہی ہوئی، اگرچہ کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے صحابہ کرام نے تھوڑی سی جو ہے وہ غفلت برتی جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھانا پڑا، لیکن فتح ہی وہاں بھی مسلمانوں کا مقدر تھی۔ اب تیسری مرتبہ جو تھا وہ یہ انہوں نے حملہ کیا احزاب کا، خندق کا، تو اس میں انتہائی درجے کی ناکامی کا منہ کفار کو دیکھنا پڑا۔ وہ سب آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی ان کے پاس وہ بڑا خطرناک اور نامی گرامی پہلوان تھا، عمر بن عبد ود، تو اس کا غرور حضور حیدر کرار نے خاک میں ملا دیا تھا کہ جب وہ ایسا، آپ کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ حسن و اخلاق کا پیکر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کبھی بھی اس انداز میں میرے محبوب نے کسی کے بارے میں گفتگو نہیں فرمائی تھی، لیکن اس دن اس ناہنجار اور بدبخت کافر کی زبان اس قدر وہ بد زبان ہو گیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دے دے کے کہتا تھا کہ اے محمد، تمہارے ساتھ کوئی مرد نہیں آیا؟ سنا ہے تم عورتوں کو لے کے آئے ہو، اگر کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے میں نکالو۔ سنا ہے تم اپنے شہر کی عورتوں کو اکٹھا کر کے لائے ہو، میرے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی مرد ہے تو وہ میدان میں آئے۔ تو ایسی اس کی باتیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسی بد زبانی ہو کرتا تھا۔ تو یہ واحد موقع تھا کہ میرے محبوب نے فرمایا من لہذا الکلب، اس کتے کا منہ کون بند کرے؟ اندازہ۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام اخلاق عالیہ کے عظیم پیکر، اس انداز میں میرے محبوب نے کبھی گفتگو نہیں فرمائی، لیکن اس کی بد زبانی تھی یہ جس کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے اس کتے کا منہ بند کرے؟ تو پھر کائنات جانتی ہے کہ وہاں جب سب ہی تھرا رہے تھے اور اس بدبخت کافر کی طاقت کو دیکھ کے پیچھے پیچھے جب سب کے قدم ہو رہے تھے تو حضور حیدر کرار نے قدم آگے رکھ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں اس کا منہ بند کروں۔ تو اس وقت پھر اس کا ایسا منہ بند کیا کہ آسمان کی آنکھ نے بھی دیکھا، کائنات نے دیکھا، اور اس وقت پھر میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ ضربۃ علی یوم خندق خیر من عبادت الثقلین، کہ علی کی
خندق کی جنگ میں ایک ضرب جس سے وہ کافر علی نے مارا ہے، وہ جنوں انس کے ساری زندگی کی نیکیوں سے اس ایک ضرب کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ ٹائٹل دیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب ہم اس قرآن پاک میں سورہ احزاب کا لفظ پڑھتے ہیں نا، تو اس لفظ کو پڑھ کے حیدر کرار کی تصویر آنکھوں میں گھوم جاتی ہے کہ یہ جو سورہ پاک ہے، سورہ احزاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حیدر کرار کا بھی ذکر فرما دیا۔ تو احباب گرامی، وہاں بھی فتح کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب جب واپس جا رہے تھے تو کفار نے میٹنگ کی آپس میں، انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے 3 حملے کیے بڑی جمعیت کے ساتھ، ہم ناکام ہوئے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ آج کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فوج کے ساتھ حملہ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے بھی تو ناکام ہوں گے۔ یعنی اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہماری تلواریں محمد تک پہنچ سکیں۔ مشورہ کر رہے تھے کفار، اور وہ کفار کا سردار اور وہ سارے آپس میں بیٹھے، آپ یہ باتیں کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے اسی نے کہا، اس شخص نے، کہ جو ان کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اب ہم تلواروں سے تو محمد پر حملہ نہیں کر سکتے، اب ہم زبانوں سے اس کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بدگوئی کرتے ہیں، ہم سب اپنی زبانیں تیکھی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ ایک ہے کسی شخص کو قتل کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کی شخصیت کو قتل کرنا، پراپیگنڈا کرنا، منفی قسم کی اطلاعات لوگوں تک پہنچانا، غلط باتیں منسوخ کر کے اس کی طرف لوگوں میں بتانا اور غلط باتیں لوگوں میں پھیلانا، یہ ہوتا ہے شخصیت کا قتل۔ یہ اس قتل سے بھی برا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین ہو کہ تلوار کا زخم اور پھٹ جو ہے وہ تو بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ زبان کا زخم زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ آج کے بعد ہم، یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول پڑھے نا، اس میں یہ سارا واقعہ کہ آج کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں لوگوں کو بتائیں گے، ان کی شخصیت کے بارے میں اپنے پاس سے کوئی بات بنائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ایسے ایسے۔ جب یہ خبر میرے محبوب کو پہنچی تو آقا کریم کا دل مبارک رنجیدہ خاطر ہوا، پریشان ہوا کہ دیکھو یہ کیسی عجیب مخلوق ہے کہ میں ان کو جنت کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، بچانا چاہتا ہوں، میں ان کو اللہ کی وحدانیت پہ لے کے آنا چاہتا ہوں، اور اوپر سے یہ ہے کہ یہ میرے بارے میں ایسے مشورے کر رہے ہیں کہ چلو تلوار نہیں پہنچتی تو نہ صحیح زبان تو پہنچتی ہے نا ہماری۔ جب نبی پاک پریشان ہوئے، اللہ نے فرمایا جبریل میرا محبوب پریشان ہے، ایسا کرو کہ جاؤ جا کے میرے محبوب کو اطلاع دو اس بات کی کہ محبوب آپ کو ان کی کیا پرواہ، آپ کو ان کی کیا پرواہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ آپ کے بارے میں کوئی غلط باتیں کریں گے، ان کی حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے آسمانوں پہ ہر وقت تیری تعریف ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس کا شان نزول ٹھہرا، اس آیت کریمہ کا شان نزول ٹھہرا، اس آیت پاک کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 4 لوگ مل کے آپ کی کیا بد تعریفی کریں گے، یہ بدزبانی کریں گے بھی تو کیا کر لیں گے، جب ساری کائنات کا مالک اور اس کی خاص مخلوق فرشتے وہ تیری تعریف میں دن رات رطب اللسان ہے، تیرا تو مقام اور سے اور بڑھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے ایمان والو، ان کا پروگرام ہے کہ یہ آپ کے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کریں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بھی اپنے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو تاکہ کفار کا پراپیگنڈا فیل ہو جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تاکہ کفار کا پراپیگنڈا فیل ہو جائے۔ وہ جو چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے۔ کیا ہے؟
تعریف ہے، تعظیم ہے، عظمت ہے، مرتبہ ہے، بزرگی ہے، بڑائی ہے۔ اس لیے میرے احباب گرامی، کفار نے پروگرام بنایا تھا نبی کریم علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے کا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، آپ نے رنجیدہ نہیں ہونا، بالکل آپ ٹینشن فری ہو جائیں۔ یہ کیا کر لیں گے جب آپ کا رب اور اس کے فرشتے بھی ہر وقت آپ کی تعریف میں ہیں، آسمانوں پر آپ کی تعریف ہو رہی ہے، تو زمین پہ بیٹھے ہوئے غلاموں کو کہا کہ تم بھی درود و سلام دے دو۔ وہاں تو ہو ہی رہا ہے، وہ اپنی شان کے اعتبار سے، تم بھی اپنی غلامی کا دم بھرو اور میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہو۔